یہ نہیں، آج کل مزاج یہ بن گیا کہ میں تو سو رہے تھے نا. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ سونے میں نماز قضا ہوئی، وہ بھی اللہ نے اس لیے کی تاکہ آپ اس بات کی تعلیم دے سکیں لوگوں کو کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے، نماز کی قضا کیسے ہو. صرف اس لیے کہ لوگوں کو قضا نماز کے پڑھنے کا مسئلہ بتلانے کے لیے اللہ نے نماز آپ کی قضا کرائی. میں نے عرض کیا کہ نیند کا تقاضا رکھا، نماز فرض کر دی. بھوک کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا. بھوک کا تقاضا، روزہ فرض. مال کا تقاضا رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مال کا تقاضا نہ رکھتے تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال ہوتا؟ اگر مال کا تقاضا نہ رکھتے تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال ہوتا؟ اگر نیند کا تقاضا نہ رکھتے تو نماز پڑھنا کوئی کمال ہوتا؟ اگر خواہش کا تقاضا نہ رکھتے تو زنا سے بچنا کوئی کمال ہوتا؟ سمجھ آئی نا بات؟ اگر خواہش کا تقاضا نہ رکھتے انسان کے اندر تو زنا سے بچنا کوئی کمال ہوتا؟ ادھر خواہش کا تقاضا رکھا انسان کے بدن میں اور زنا کو حرام کیا. اسی طرح تجارت بھی ہے، ایسے ہی تجارت بھی ہے. یہ ہم اس کا ایسے ہی تجارت بھی ہے کہ کمانے کا تقاضا رکھا اور کمائی کے لائن کا حکم دیا کہ ایسے کماؤ. اس لیے تجارت اصل نہیں ہے، تجارت میں جو حکم ہے وہ اصل ہے. اس حکم کی وجہ سے تجارت سے گزار رہے ہیں. جیسے نماز فرض کی ہے اور نیند مسلط کر دی کہ اس نیند کو چھوڑو نماز کے لیے، نیند کو چھوڑو نماز کے لیے. پانی کو چھوڑو روزے کے لیے، پانی کو چھوڑو روزے کے لیے. یہ تھی بات. ایسا ہی جیسے یہ سارے احکام ہیں، ان احکام کے خلاف انسان کے اندر تقاضے ہیں، بس اسی طرح تجارت بھی ہے، اسی طرح تجارت بھی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو میں نے آج یہ کرنا ہے کہ تجارت سے گزاریں گے اس لیے تاکہ دیکھیں کہ یہ اس تجارت میں حلال کماتا ہے یا حرام. اور جب اس کی تجارت اس کی ضرورت کے مقابلے میں نماز آتی ہے تو یہ تجارت کو نماز کے لیے چھوڑتا ہے یا نہیں؟ تجارت کو نماز کے لیے. اب بتلاؤ، نماز سبب ہوئی یا تجارت سبب ہوا؟ تجارت سبب ہوئی یا تجارت میں سچائی اور تجارت میں حکم کو پورا کرنا سبب ہوا؟ تجارت سبب نہیں ہے بلکہ تجارت میں حکم سبب ہے. جیسے نماز اور مقابلے میں تجارت، تو نماز سبب ہے، تجارت سبب نہیں ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں. تو بات صاف ہو گئی، بات یہ صاف ہو گئی کہ مسلمان یہ نہ کہے کہ بھائی ہم کوشش تو کر رہے ہیں تجارت میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں حلال کمانے کی، کامیابی پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، اور حلال کما کر بھی اللہ تعالیٰ مال نہ دیں تو اللہ کے ذمہ لازم نہیں کہ حلال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ مال دے دیں. سنو تو صحیح، حلال کما کر بھی اللہ مال نہ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی ہیں، کیونکہ مسلمان دنیا میں مسلمان کا حصہ نہیں ہے. دنیا تو غیروں کا حصہ ہے، ہمارا حصہ تو آخرت میں ہے. جتنے صحابہ مالدار گزرے ہیں، ایک صحابی بھی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا، حالانکہ اللہ ان کو مال راضی ہو کر دیا. ایسی عجیب بات ہے، اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے. اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے خوش گیا ہو. مالدار صحابہ میں ہر ایک کو اس بات کا فکر تھا کہ شاید اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا، آخرت میں نہیں ملے گا.
جی ہاں، ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. لوگوں نے ان کے کارنامے یاد دلائے. ارے آپ کیوں پریشان ہو رہے, آپ نے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. فرمانے لگے کہ تم ہمیں آخرت کے اعتبار سے مطمئن کر رہے. ہم پر 3 دور گزرے ہیں. ایک زمانہ گزرا ہے کفر کا, اس میں مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. پھر زمانہ گزرا اسلام میں, ابتدائی اسلام کا, فقر کا زمانہ, اسلام اور فقر, اسلام اور فقر و فاقہ, اس میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے. پھر جب محنت کرتے کرتے اللہ کے وعدے ہمارے لیے پورے ہوئے اور فتوحات ہونے لگی, اب پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. اللہ یوں کہیں گے آخرت میں کہ تمہیں دنیا میں تمہاری محنت کا بدلہ مل چکا ہے, تمہاری محنت کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے. سوچو تو صحیح, ہائے ہائے, جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے کچھ حاصل کیا دنیا میں, وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ ناراض ہیں اور اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا ہے. اور جو لوگ اللہ پر ناراض کر کے کما رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں آخرت میں ملے گا. سنو تو صحیح, بس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اب آخر جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان کے لیے, مسلمان کا راستہ یہ نہیں کہ سبب پر محنت کر کے اللہ سے امید کرے, تو پھر مسلمان کے لیے کیا راستہ ہے؟ مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ محنت کرے عملوں پر, محنت کرے عملوں پر, اور اللہ کے سامنے عمل پیش کرے, اللہ کے سامنے عمل پیش کرے, اللہ کے سامنے عمل پیش کرے, اللہ کے سامنے عمل پیش کرے. اے اللہ یہ میرا عمل ہے, یہ تیرا وعدہ ہے. ورنہ اللہ کے سامنے اپنی کوشش پیش کرنا, یہ سبب پیش کرنا, یہ تو غیر مسلم بھی کرتے تھے. دماغ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں, تو دماغ آپ کے علاج کے لیے آیا اور یہ کہا میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ پر اوپر اثر ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں پاگل میں نہیں ہوں تو آپ ہیں, نہیں کچھ نہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اعتراض کرنے والوں کے اعتراض پر صبر کرتے تھے. چنانچہ دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کوشش کرنا تو میرے ذمہ ہے, مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا دماغ کہ میں آپ کی علاج کی کوشش کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دوا کھا رہے ہیں, باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہے سوچو تو صحیح. ہم نہیں کہتے دوا استعمال نہ کرو, بلکہ یوں کہو کہ نہیں, اللہ کا وعدہ دوا پر نہیں ہے. دوا تو اس امتحان کے لیے ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت سے دوا کے ذریعے شفا دے دیں گے, دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ شفا کی نسبت دوا کی طرف کرتا ہے, میری طرف کرتا ہے. اگر دوا سے شفا کبھی نہ ہوتی تو بندہ یہ کہتا نہیں اللہ ہی شفا دیتے ہیں. کبھی کبھی دوا کے ذریعے شفا دے دیں گے, کبھی دکان پر آمدنی دے دیں گے, کبھی زمیندارے میں غلہ اچھا ہو جائے گا تو یوں کہے گا زمیندار آپ کے کھاد اچھی لگ گئی, اللہ کا ذکر ہی نہیں کرے گا, آپ کی کھاد اچھی مل گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب میں اللہ تعالی اپنی قدرت سے کامیابی صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ اس کامیابی کو سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے. یہ تھی بات. غلہ اچھا ہو گیا, زمیندار کہے گا ہاں کھاد اچھی مل گئی. میں کیا بتاؤں, تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ اس وقت کی صورتحال مسلمانوں کی ہے. اگر ایک سبب میں کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے نا تو خود بھی کوشش کریں گے میں بھی یہی کر لوں. ہاں جی ہاں, ارے ایسے ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک کام کر رہے تھے, دوسرے کا دیکھا, ارے کپڑے کی تجارت میں بڑا کامیاب ہو گیا, فوراً اپنا کام چھوڑ کپڑا شروع کر دیا. ہاں
لوگ صبح شام اسباب بدلتے ہیں، بیچارے کسی ایک راستے پر ٹکتے ہی جمتے ہی نہیں ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے کامیابی، دیکھو اس نے یہ کیا تھا یہ کامیاب ہو گیا، میں بھی یہی کر لوں۔ جی ہاں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کروں کیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کو اصل سمجھیں گے، وہ مسلمان ایسے اسباب میں بیچارے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اسباب بدلتے رہیں گے، انہیں کسی بھی طرح کہیں کامیابی نظر آئے گی نہیں۔ ہم اس لیے عرض کر رہے اگر اللہ تعالیٰ اسباب میں کامیابی ڈالتے ہی نہ، پھر یہ کہنا کوئی کمال نہیں دے کہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ تو تمہیں اسباب میں کامیابی دکھلاویں گے، پھر دیکھیں گے کہ بندہ اس کامیابی کو کدھر منسوب کرتا ہے، عمل کی طرف منسوب کرتا ہے یا سبب کی طرف منسوب کرتا ہے۔